نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہماری حدیث کلاس کی گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر کلاس ہے اور آج ہم حدیث نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ پہلا باب المیاہ کو ہم پڑھ رہے تھے، پانیوں کے مسائل، تو اسی ضمن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 11 لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والتحال، اخرجہ احمد وابن ماجہ وفیہ ضعف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتانی، حلال کر دیے گئے ہیں ہمارے لیے میتتانی، 2 مردار۔ احلت حلال کر دیے گئے ہیں لنا ہمارے لیے میتتانی، 2 مردار، ودمانی اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ فاما المیتتانی، چنانچہ رہے 2 مردار، فالجراد والحوت، تو اس سے مراد ٹڈی اور مچھلی ہے، واما الدمانی، اور رہے 2 خون، فالکبد، تو ان سے مراد الکبد کلیجی یا جگر ہے، والتحال، اور تلی ہے۔ اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھیں احلت لنا۔ اگر یہ لفظ احلت لنا یا احل لنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، ہمارے لیے فلاں چیز حلال کر دی گئی ہے، اگر یہ بات نبی علیہ السلام خود کہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حلال کی گئی ہے یا جو چیز حرام کی گئی ہے یا جس کام کا حکم دیا گیا ہے یا جس کام سے منع کیا گیا ہے، وہ حلال کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہاں پر فرمایا احلت لنا، ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ حلال کس نے کیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے یہ چیز حلال کرنے والی کون سی ذات ہے؟ ہم پتہ چلائیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو احلت لنا کے الفاظ ہیں یہ نبی علیہ السلام نے کہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ احلت لنا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں۔ اور اگر نبی علیہ السلام کا صحابی یہ بات کہے کہ احلت لنا، نبی علیہ السلام کا صحابی کہے کہ ہمارے لیے فلاں چیز حلال کر دی گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال کرنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے تو حلال نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس کی حلت کا حکم دینے والے اور حلال کرنے والے نبی علیہ السلام ہیں۔ تو یہاں پر احلت لنا کے جو الفاظ ہیں یہ نبی علیہ السلام نے بولے ہیں، تو ان الفاظ اور جملوں کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے۔ فرمایا احلت لنا میتتانی، ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں، ودمانی، اور 2 خون۔ مردار جو ہے جس جانور کو ذبح نہیں کیا گیا وہ جانور حرام ہے، چاہے وہ جانور حلال ہے لیکن اگر وہ اپنی طبعی موت مر چکا ہے اور اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور وہ جانور ناپاک اور نجس ہوگا۔ لیکن 2 مردار ایسے ہیں جو امت کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، ودمانی، اور 2 خون۔ خون جو ہوتا ہے یہ بھی اصل کے اندر حرام ہے۔ خون، کسی بھی قسم کا خون جو ہے یہ انسان کے لیے کھانا یا پینا یا اس کو کسی بھی طور پر استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ جیسے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر مردار اور خون کو حرام کر دیا گیا ہے، لیکن 2 خون اللہ رب العزت نے حلال کر دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حلال ہے، 2 مردار حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں۔
فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، رہے دو مردار تو ان سے مراد ٹڈی والحوت اور مچھلی ہے۔ جو دو مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں ان مرداروں میں سے ایک مردار ٹڈی والحوت اور دوسرا مردار مچھلی۔ تو یہ ٹڈی اگر مردہ حالت میں کسی جگہ پر ملے تو اس کو بغیر ذبح کیے اس کا استعمال، اس کو کھانا جائز ہے۔ اسی طرح مچھلی کے بارے میں ہم نے پہلی حدیث کے اندر بھی یہ بات پڑھی تھی، اگر مچھلی اور سمندر کے پانی کا جانور اگر وہ مردہ حالت میں پایا گیا ہے اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے۔ ان دونوں مرداروں کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کا جانور اگر وہ مردہ حالت میں پایا جائے اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس کا کھانا حرام ہے، وہ ناجائز ہے اس کا کھانا، اور وہ پاک نہیں ہے، وہ جانور نجس ہے۔ لیکن دو مردار ٹڈی اور مچھلی یہ دو مردار حلال ہیں، ان کا کھانا جائز ہے اگرچہ ان کو ذبح نہ بھی کیا جائے۔ اگر ٹڈی وغیرہ کو سپرے کر کے یا کسی زہریلی دوائی سے اس کو مارا گیا ہے تو پھر اس کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس زہر کا اثر جس کی وجہ سے وہ مری ہے وہ اس کے جسم کے اندر اس کے اثرات موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ٹڈی مردہ حالت میں کسی بھی طریقے سے وہ اس کی موت ہوئی ہے تو اس کو کھانا جائز ہے، وہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور رہے دو خون، فَالْكَابِدُ، تو کلیجی یا جگر، کابد کا مطلب ہوتا ہے کلیجی یا جگر، دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ کلیجی یہ خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، وَالتِّحَال، اور تلی جو معدے کے ساتھ ایسے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ بھی خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دو خون حلال ہیں۔ جو جانور کا دم مسفوح ہوتا ہے، یعنی ذبح کرتے وقت جانور کی گردن سے جب چھری چلائی جاتی ہے اس پر جو خون نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، وہ خون حرام ہے اور وہ خون ناپاک ہے۔ اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے یا کسی بھی جسم کے حصے کو لگ جائے تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہیں اور جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک ہے، اور اس خون کو پینا یا کھانا، اس کو استعمال کرنا وہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن یہ دو خون اور ایک تیسرا خون ہے جو گوشت کے اندر رہ جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوشت کر لیا جاتا ہے، جانور کو ذبح کر کے اس کی کھال وغیرہ اتار کر اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے، تو گوشت کے کچھ حصوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ خون حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ جسم کے اندر رچا ہوا ہے، تو وہ خون حرام نہیں ہے۔ اگر وہ خون انسان گوشت کے ذریعے انسانی کے اندر جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ خون حرام نہیں ہے، لیکن ایسا خون جو ذبح کرتے وقت بہہ جاتا ہے وہ خون انسان کے لیے حرام ہے، اس کا کھانا یا پینا یا اس کو کسی بھی کھانے پینے کی اشیاء کے اندر استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس کو امام احمد نے اور امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ وَفِيهِ ضَعْفٌ، اور اس روایت کے اندر کمزوری ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنے سے پہلے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح، میں دو اصطلاحات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ احادیث کی جو سند ہوتی ہے اس کی نبی علیہ السلام تک پہنچنے کے اعتبار سے محدثین نے تین قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم ہے مرفوع، دوسری قسم ہے موقوف اور تیسری قسم ہے مقطوع۔ مرفوع وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، یعنی اس روایت کو بیان کرنے والے خود نبی علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی ہے تو وہ روایت ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوع روایت ہے۔ اور دوسری ہے موقوف روایت، کہ جس روایت کی سند صحابی تک پہنچے، یعنی فلاں قول، فلاں بات یہ فلاں صحابی نے کہی تھی، نبی علیہ السلام تک اس کی سند نہیں پہنچ رہی بلکہ وہ صحابی کا اپنا قول یا فعل ہے، تو ایسی روایت کو ہم کہیں گے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ اور اگر کسی روایت کی سند صرف تابعی تک محدود ہو گئی ہے، صحابی تک نہیں جا رہی، اس کام کو کرنے والا، اس بات کو بیان کرنے والا تابعی ہے، تو پھر اس روایت کو ہم کہیں گے کہ یہ روایت مقطوع روایت ہے۔ تو یہ جو روایت حدیث نمبر 11 بلوغ المرام کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، یہ ضعیف ہے مرفوع ہونے کے اعتبار سے، یعنی یہ روایت مرفوع ثابت نہیں ہے، یہ مرفوع ضعیف ہے۔
لیکن موقوفاً روایت یہ صحیح ہے، یعنی اس روایت کی سند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ صحابی ہیں ان تک پہنچنا اور ان تک صحیح سند کے ساتھ یہ پہنچ رہی ہے، ان تک یہ ثابت ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی تھی کہ 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر تک با سند ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر سے آگے جو نبی علیہ السلام تک اس بات کو ثابت کرنا، تو اس سند کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، یہ راوی ضعیف راوی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ جو روایت حدیث نمبر 11 ہے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن کس اعتبار سے ضعیف ہے؟ مرفوع ہونے کے اعتبار سے کہ اس کی سند نبی علیہ السلام تک ثابت نہیں ہے، لیکن صحابی تک اس روایت کی سند ثابت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ روایت موقوف یہ صحیح روایت ہے، اور مرفوع ہونے کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اب جو موقوف روایت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو موقوف روایت ہے، صحابی کسی بات کا فتویٰ دے رہا ہے، صحابی کوئی بات بیان کر رہا ہے، تو وہ بات کی نوعیت کیسی ہے؟ اب دیکھیں، یہ جو روایت حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے، یہ اس کا تعلق ہے کسی چیز کی حلت اور حرمت کے ساتھ، کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے ساتھ، تو ہم اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر کی ذاتی رائے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صحابی کسی چیز کے بارے میں اپنی طرف سے خود اپنی ذاتی طور پر کسی چیز کی حلال ہونے اور کسی چیز کے حرام ہونے کا فتویٰ دے، صحابی ایسے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایسی روایت، یہ روایت موقوف ہے، لیکن حکماً ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، کیونکہ صحابی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اس سے آگے والی روایت ہے حدیث نمبر 12، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ، جب گر جائے الذباب مکھی فی شراب احدکم تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، فلیغمسہ تو چاہیے کہ وہ اس مکھی کو اچھی طرح ڈبوئے، ثم لینزعہ پھر اس مکھی کو نکال دے، فإن فی احد جناحیہ داءً کیونکہ فی احد جناحیہ مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک پر کے اندر داءً بیماری ہوتی ہے، وفی الآخری اور دوسرے پر کے اندر شفاءً شفا ہوتی ہے، اخرجہ البخاری و ابو داود وزادہ، اور امام ابو داود نے یہ زائد الفاظ کہے ہیں، وَإِنَّهُ اور بے شک مکھی یتقی بچاؤ کرتی ہے، اپنے آپ کو بچاتی ہے، بِجَنَاحِهِ الَّذِي اپنے اس پر کے ساتھ، الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ جس پر کے اندر الدَّاءُ بیماری ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، جب مکھی تمہارے کسی مشروب کے اندر گر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مکھی کو مشروب کے اندر اچھی طرح ڈبوئے، ثم لینزعہ پھر اس کو نکال کر باہر پھینک دے، فإن فی احد جناحیہ داءً کیونکہ اس کے مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے، وفی الآخری شفاءً اور دوسرے پر کے اندر شفا ہوتی ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ میڈیکل سائنس بھی تحقیق کر کے اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر ٹائیفائڈ اور بخار کے اثرات ہوتے ہیں، اور مکھی کے دوسرے پر کے اندر اس بخار کا توڑ موجود ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مکھی کسی مشروب کے اندر گر جائے تو اس مکھی کو نکالنا، اس مکھی کو پہلے اچھی طرح ڈبویا جائے اور پھر اس کو باہر نکالا جائے۔ اب اس مکھی کو پانی کے اندر اس مشروب کے اندر ڈبونا کیوں ہے؟ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آگے وہ حدیث کا ٹکڑا بیان کیا ہے کہ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ کہ وہ مکھی جب کسی مشروب کے اندر گرنے لگتی ہے تو وہ اپنا وہ پر جس پر کے اندر بیماری ہوتی ہے اس پر کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتی ہے، اپنے آپ کو اس مشروب کے اندر گرنے سے بچاتی ہے۔ یعنی جب وہ مشروب کے اندر گرنے والی ہوتی ہے تو جس پر کے اندر بیماری ہوتی ہے اس کو نیچے کر لیتی ہے، اور جو شفا والا پر ہوتا ہے اس کو اوپر کر لیتی ہے۔
تو وہ جو شفا والا پر ہے وہ اوپر ہے، اور جو بیماری والا پر ہے وہ اس نے مشروب کے اندر ڈبویا ہے۔ تو ڈبونے کا حکم اس لیے ہے تاکہ وہ جو بیماری کا پر اس پانی کے اندر گرنے سے، اس مشروب کے اندر گرنے سے جو بیماری کے اثرات اس مشروب کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، وہ جو شفا کا پر ہے وہ اس کے اندر ڈوبنے سے وہ بیماری کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مکھی کسی مشروب کے اندر گر جائے تو اس مشروب کے اندر اس مکھی کو ڈبویا جائے، پھر اس کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو پانی کے مسائل کے اندر لا کر ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مکھی یا اس جیسا کوئی بھی کیڑا مکوڑا اگر پانی کے اندر گر جاتا ہے تو اس کو پانی کے اندر گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اگر مردار چیز پانی کے اندر گر جائے تو اس کے گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب مکھی پانی کے اندر گری ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مکھی پانی کے اندر گر جائے تو اس کو نکال کر پھینک دو۔ اب اگر اس مکھی کے گرنے سے اور مرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا تو نبی علیہ السلام کیوں کہتے کہ اس کو نکال کر پھینک دو، بلکہ حکم دیتے کہ اس پانی کو ہی پھینک دو، اس مشروب کو ہی ضائع کر دو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مکھی جو ہے اس کو نکال کر پھینک دو اور اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر مکھی وغیرہ یا اس جیسے جو باقی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، مثلا چیونٹی، مکڑی وغیرہ، اگر وہ پانی کے اندر گر جاتی ہے تو اس کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اچھا، باقی مرداروں کے گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا اور مکھی وغیرہ کے گرنے سے پانی ناپاک کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ مکھی کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ بہنے والا نہیں ہوتا، معمولی سا خون ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی جو مکڑی وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر بھی شہد کی مکھی وغیرہ، اس طرح باقی جو کیڑے مکوڑے ہیں، دوسری مکھیاں ہیں، ان کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر یہ مشروب کے اندر گر جائیں، پانی کے اندر گر جائیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی پاک رہے گا۔ باقی جو مردار ہوتے ہیں اگر وہ پانی کے اندر گریں تو ان کے اندر بہنے والا خون ہوتا ہے، اور جب کسی جانور کا وہ جو خون ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، جب تک وہ خون نہ نکلے تو وہ نجس ہوتا ہے، وہ جانور ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر مکھی کے علاوہ کوئی اور مردار پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر مکھی وغیرہ اور ایسی کوئی چیز جس کا بہنے والا خون نہیں ہے اگر وہ پانی کے اندر گر جاتی ہے تو اس کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے اور اس پانی کو استعمال کر لیا جائے، وہ پانی پاک ہوگا، وہ پانی ناپاک نہیں رہے گا۔ اب یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے شراب۔ شراب کہتے ہیں مایا چیز، لیکوڈ۔ علماء نے یہ جو آپ علیہ السلام نے شراب کا لفظ بولا ہے، اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ اگر مکھی وغیرہ مشروب کے اندر، لیکوڈ چیز کے اندر گری ہے، مایا چیز کے اندر اگر کوئی مکھی گری ہے تو اس کو ڈبو کر نکالا جائے گا اور اس کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اگر مکھی وغیرہ ٹھوس چیز کے اندر، ٹھوس کھانے کے اندر، جیسے سولڈ کھانا جو ہے، اگر اس کے اندر مکھی گرتی ہے تو پھر اس کو ڈبویا نہیں جائے بلکہ اس کو احتیاط سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے، کیونکہ اگر اس مکھی کو ٹھوس کھانے سے ڈبونے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کو نکالیں گے تو اس مکھی کے جسم کا بعض حصہ اس کھانے کے اندر رہ سکتا ہے اور اس کھانے کی کراہت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے شراب کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر مکھی وغیرہ کسی مایا چیز کے اندر، لیکوڈ چیز کے اندر گری ہے تو اس کو ڈبویا جائے پھر نکالا جائے، اور اگر سولڈ یا ٹھوس چیز کے اندر اگر مکھی وغیرہ گری ہے تو پھر اس کو ڈبویا نہ جائے۔ آگے والی روایت ہے حدیث نمبر 13، وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابو واقد اللیثی، ان کا اصل نام حارث بن عوف ہے اور 65 یا 68 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو واقد کو نیت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قطیہ من البہیمتی، جو کاٹا جائے من البہیمتی چپائے سے، وہی حیۃ، اس حال میں کہ وہ چپایا زندہ ہو، فہو میت، تو وہ کاٹا ہوا حصہ مردہ ہوگا، وہ مردار کے حکم میں ہوگا،
अखरजहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी, और इमाम अबू दाऊद ने और तिरमिज़ी ने इसको बयान किया है, व हसनहु, और इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन करार दिया है, व लफ्ज़ु लहू, और ये अल्फाज इमाम तिरमिज़ी के हैं। इस रवायत का मफ़हूम ये हुआ कि अगर ज़िंदा जानवर से उसके जिस्म का कोई टुकड़ा काट दिया जाए तो वो टुकड़ा मुर्दार के हुक्म में होगा। जानवर ज़िंदा है लेकिन उसके जिस्म का कोई टुकड़ा काट दिया गया है और वो टुकड़ा जो है वो मुर्दार के हुक्म में होगा। अब इस रवायत से साबित ये किया कि अगर ज़िंदा जानवर का गोश्त का टुकड़ा, जिस्म का टुकड़ा काट दिया जाए और अगर वो किसी पानी के अंदर गिर जाए तो वो पानी नापाक हो जाएगा। अगर पानी कसीर मिकदार में है तो उसके औसाफ़े सलासा में से एक वसफ़ बदल गया तो वो पानी नापाक हो जाएगा, और अगर कलील मिकदार में है और उसके अंदर ऐसा टुकड़ा गोश्त का गिर गया जो ज़िंदा जानवर से काटा गया था तो उसके गिरने से वो पानी नापाक हो जाएगा। ये था बाबुल मियाह, पानी के मसाइल यहाँ पर ख़त्म होते हैं। बाबुल मियाह का खुलासा कि हमने ये जो बुलुगुल मराम का पहला बाब पढ़ा है, इससे हमें क्या हासिल हुआ है, हमें कौन से मसाइल का इससे पता चला है। पहला मसला जो हमें बाबुल मियाह से पता चला है वो ये है कि समुद्र का पानी पाक है, उससे वज़ू किया जा सकता है और उससे गुस्ल किया जा सकता है, उससे पाकीज़गी हासिल की जा सकती है, और समुद्र का जो मुर्दार है वो हलाल है, उसको ज़िबा किए बगैर खाना जायज़ है। दूसरा मसला हमें ये पता चला पानी पाक है जब तक औसाफ़े सलासा बवजह गंदगी के तब्दील ना हो, यानी पानी जो है अगर वो कसीर मिकदार में है और वो अपनी असली हालत में मौजूद है लेकिन उसके अंदर कोई गंदगी वाली चीज़ें, कोई नजासत वाली चीज़ें गिरी हुई हैं, लेकिन वो पानी अपनी असली हालत पर मौजूद है, ना उसका रंग तब्दील हुआ है, ना उसका जायका तब्दील हुआ है, ना उसकी स्मेल तब्दील हुई है, तो वो पानी पाक है, उससे पाकीज़गी हासिल की जा सकती है। ये बात हमें पता चली है हदीस नंबर 2 और 3 से। तीसरा मसला हमने ये पता चला खड़े पानी के अंदर जुम्बी आदमी का नहाना और पेशाब करना मना है। जुम्बी आदमी जिस पर गुस्ल वाली कैफियत वाजिब है, उस आदमी को इहतलाम है या वो जिमा की कैफियत से गुज़रा है, ऐसे आदमी वो खड़े पानी के अंदर नहीं नहाएगा और खड़े पानी के अंदर आम आदमी का पेशाब करना ये मना है। ये हमें पता चला है हदीस नंबर 5 से। चौथा मसला हमें पता चला औरत और मर्द एक दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल कर सकते हैं। ये बात जो है नहीं तंज़ीही और नहीं तहरीमी के फ़र्क के साथ बताई थी कि औरत और मर्द एक दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल कर सकते हैं। औरत और मर्द से मुराद मियाँ बीवी, यानी बेहतर ये है कि मियाँ बीवी चाहें तो इकट्ठे गुस्ल करें तो ये बात ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये मसला हमें मालूम हुआ था हदीस नंबर 6 और हदीस नंबर 7 से। पाँचवा मसला में पता चला कुत्ता नापाक है और उसका जूठा भी नापाक है, और जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल ले उस बर्तन को 7 दफ़ा धोया जाएगा और 7 दफ़ा में से 1 दफ़ा मिट्टी के साथ धोया जाएगा। हमने पढ़ा था कि कुत्ता अगर किसी बर्तन के अंदर मुंह डाल लेता है तो उस बर्तन के अंदर मौजूद पानी या दूध या कोई भी खाने पीने की चीज़ वो नापाक हो जाती है, और जिस बर्तन के अंदर कुत्ते ने मुंह डाला है उस बर्तन को 7 दफ़ा धोया जाएगा और 7 दफ़ा में से 1 दफ़ा उस बर्तन को मिट्टी के साथ धोया जाएगा। और बिल्ली पाक है और उसका जूठा भी पाक है। बिल्ली का जूठा, उससे पाकीज़गी हासिल भी की जा सकती है और उससे वो बिल्ली खुद भी पाक है। ये मसला हमें पता चला था हदीस नंबर 8 और 9 से। छठा मसला हमें पता चला पेशाब वाली जगह पर पानी बहा देने से वो जगह पाक हो जाती है, यानी अगर किसी आदमी ने किसी जगह पर पेशाब किया है और उस जगह पर पेशाब के असरात मौजूद हैं तो उस जगह पर पानी बहा दिया जाए तो वो जगह पाक हो जाएगी। ये मसला हमें पता चला था हदीस नंबर 10 से। 7वां मसला ये था समुंदर के मुर्दार के अलावा भी 2 खून और 2 मुर्दार हमारे लिए हलाल हैं, यानी समुंदर के मुर्दार के अलावा 2 खून से मुराद तिली और कलेजी है और 2 मुर्दार टिड्डी और मछली, ये हमारे लिए हलाल हैं। अगर इनको ज़िबा किए बगैर भी इस्तेमाल किया जाए तो इनका खाना जायज़ है। ये मसला हमें पता चला था हदीस नंबर 11 से। 8वां मसला हमें पता चला
مکھی یا اس جیسی مخلوق جس کے اندر خون نہ ہو تو یہ پانی کے اندر گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مکھی وغیرہ اگر پانی کے اندر گر جائے اور پانی کے اندر گرنے کی وجہ سے وہ پانی کے اندر ہی مر جائے تو اس مکھی کو نکال دیا جائے گا اور اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ پانی پاک رہے گا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہمیں پتہ چلا تھا حدیث نمبر 12 سے۔ اور اگلا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جانور کا اگر کوئی ٹکڑا، جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹا جائے تو وہ ٹکڑا بھی ناپاک ہوگا، اور اگر پانی کے اندر وہ ٹکڑا گر جائے تو وہ پانی بھی ناپاک ہوگا۔ زندہ جانور کے جسم سے چھری کے ذریعے کوئی ٹکڑا کاٹ کر علیحدہ کر لیا جائے تو وہ جو ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا زندہ جانور کے جسم سے علیحدہ کیا گیا ہے، وہ ٹکڑا خود بھی ناپاک ہے، اور اگر وہ قلیل مقدار کے اندر گر گیا، قلیل پانی کے اندر گر گیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کثیر پانی کے اندر گرا ہے تو پھر اس کے 3 وصف کا بدل جائیں، 3 وصفوں میں سے ایک وصف بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہمیں پتہ چلا تھا حدیث نمبر 13 سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا پانیوں کے مسائل، باب المیاہ، بلوغ المرام کا پہلا باب، جو الحمدللہ آج ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔